نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب نماز ادا کرنے کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے منہ اور کونیوں تک ہاتھوں کو دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر طہارت حاصل کر لیا کرو۔ ہاں، اگر مریض ہو یا سفر میں ہو یا کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے اپنی عورتوں کو چھوا ہو تو اگر تمہیں پانی نہ مل رہا ہو تو پاک مٹی سے کام لے کر تیمم بھی کیا جا سکتا ہے، اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لو اس پاک مٹی سے۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرتا، بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن کر رہو۔ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، اور اس پختہ عہد کو بھی جو اس نے تم سے لیا جبکہ تم نے سمعنا و اطعنا کہا تھا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ دلوں کی باتیں خوب جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں سے ہی مخاطب ہوتے ہوئے کہ اللہ کی خاطر قائم رہنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مشتعل نہ کر دے کہ تم اپنے عدل سے پھر جاؤ۔ عدل کیا کرو، یہی بات تقویٰ کے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے باخبر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے برعکس جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا اور آیات کو جھٹلایا تو ایسے لوگ اہل دوزخ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 15 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم وایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے ایمان والو، اللہ کا وہ احسان بھی یاد کرو جو اس نے تم پر کیا جب مخالف قوم نے تم پر دست درازی کا ارادہ کیا تھا تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم پر اٹھنے سے روک دیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایک احسان تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا ایمان والوں پہ، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں کیا کہ تم لوگوں کو اسلام کی روشنی سے جو ہے وہ آشنا کروایا، اسلام کی توفیق بخشی، اور اسلام کی بدولت ساری لڑائیاں جھگڑے ان کے ختم کر کے آپس میں ان سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اب یہ دوسرا احسان جو اللہ تعالیٰ وہ یاد دلا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر کافر یہ چاہتے تھے کہ تم پر حملہ آور ہو کر تمہیں صفحہ ہستی سے ناپید کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہ اپنا ارادہ پورا نہ کر سکے۔ حدیبیہ کے دن جنگ روکنا اللہ کا احسان تھا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ اہل مکہ کے 80 آدمی مسلح ہو کر تائم پہاڑ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ اور آپ کے اصحاب غافل ہوں تو حملہ کر دیں۔ آپ نے انہیں پکڑ کر قید کر لیا، پھر انہیں چھوڑ دیا تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ کبھی کفار مکہ نے جنگ کے ذریعے اور کبھی یہودیوں نے سازشوں کے ذریعے اسلام کو ختم کرنے کی کوششیں کی ہیں، پھر کبھی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مسلمانوں کو دشمنوں کی سازشوں سے آگاہ فرمایا، اور کبھی ایسے حالات پیدا کر دیے کہ کافروں کو حملہ آور ہونے کی جرت ہی نہ ہو سکی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنا اسی احسان کو یاد دلاتے ہوئے ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر اتنی ہمت ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا ہونے نہیں دی کہ وہ تم پر ہاتھ اٹھاتے، اور اب اس کے لیے تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 12۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ
وَآمَنْتُمْ بِرُسُولِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 سردار مقرر کیے اور فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز کو قائم رکھا، زکوٰۃ ادا کرتے رہے اور میرے رسولوں پر ایمان لا کر ان کی مدد کرتے رہے اور اللہ کے بندوں کو قرض حسنہ دیتے رہے تو میں یقیناً تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا اور ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ پھر اس کے بعد بھی اگر تم میں سے کسی نے کفر کیا وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اب بنی اسرائیل کے جو 12 قبیلے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ زمانہ ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں پتھر پر اپنا عصا مارو تو 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ یا پانی پینے کی جگہ پہچان لی، اس پر قابض ہو گئے۔ انہی 12 قبائل میں سے ہر قبیلے سے ایک ایک نقیب مقرر کیا گیا جس کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کے کردار اور اخلاق کی نگرانی کرے اور انہیں بے دینی اور بد اخلاقی سے بچانے کی کوشش کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر بنی اسرائیل نماز قائم کرتے رہیں گے، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے، جو رسول ان پر مبعوث ہوں گے ان پر ایمان لائیں گے، ان کی جان اور مال سے مدد کریں گے، لوگوں کو قرض حسنہ دیں گے، گویا جو ذمہ داریاں ان نقیبوں پر ڈالی گئی تھیں ان میں سے 4 سب سے اہم کام اللہ تعالیٰ نے یہاں گنوا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایسا کرے گا اسے جنت کے باغات میں داخل فرمائیں گے اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ برائیاں دور کرنے کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ جو شخص نیکی کے کام یہ کر لے گا یعنی نماز، زکوٰۃ، لوگوں کو قرض حسنہ، رسول پر ایمان، تو کیا ہوگا کہ اس کا ذہن برائیوں کی طرف منتقل ہوگا ہی نہیں اور وہ برائیوں سے بچا رہے گا اور برائیاں اس سے دور رہیں گی۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ان میں سے کچھ برائیاں اس سے سرزد بھی ہو جائیں گی تو ایسی بڑی نیکیوں کے دلے دب جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر گرفت نہیں فرماتے۔ سواء السبیل سے مراد وہ راہ ہے جو معتدل اور متوازن راہ ہو، کیونکہ یہ راہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ تو تمام حقائق سے پوری طرح واقف ہیں، یہ کسی انسان کی بتائی ہوئی راہ نہیں ہے۔ اب یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ اس نے خود ہی انسانوں کو یہ راہ بتلا دی ہے جس سے انہیں اس دنیا میں بھی اس راستے کی تلاش کے لیے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی اور آخرت میں بھی وہ کامرانیوں سے ہمکنار ہو جائیں گے اگر اس راہ پہ چلیں گے، اور وہ کون سی راہ ہے؟ وہ صراط مستقیم ہے۔ آیت نمبر 13 فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ پھر کیونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا لہٰذا ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب ان کا حال یہ ہے، کتاب اللہ کی کلمات کو موقع محل کے حساب سے بدل دیتے ہیں اور جو ہدایات انہیں دی گئی ہیں ان کا اکثر حصہ بھول چکے ہیں، اور ماں سوائے چند آدمیوں کے آپ کو آئے دن ان کی خیانتوں کا پتہ چلتا رہے گا، لہٰذا انہیں معاف کیجیے، ان سے درگزر کیجیے، اللہ تعالیٰ یقیناً احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب جو بنی اسرائیل سے عہد کیا تھا انہوں نے اس کی عہد شکنی کی، خلاف ورزی کی، سرکشی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اب کس طرح سے انہوں نے اپنے عہد کو توڑا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سخت کر دیا، اپنی رحمت کو ان سے دور کر دیا۔
اب یہ راہ حق قبول کرنے سے بالکل ہی قاصر ہو گئے ہیں، اور آپس میں ان کے جو جذبات ہیں وہ محبت اور الفت کی بجائے سنگ دلی، خود غرضی اور باہمی نفرت کے سوا اور کچھ نہیں ہیں۔ اب ان دونوں سزاؤں کے مزید نتائج یہ نکلتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں تحریف کرنا شروع کر دی، خود ساختہ اندر چیزیں ایڈ کر دی۔ یہ بات تو انہوں نے اکثر چھوڑ ہی دی۔ آدمی عبداللہ بن سلام اور انہی جیسا راست باز ذہن رکھنے والے کچھ ساتھی تھے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی یہودی تھے وہ سب جو ہیں بد عہد اور خائن تھے، اور موقع بموقع مسلمانوں کو ان کی سازشوں، کرتوتوں، بد عہدیوں اور خیانتوں کا خود ہی پتہ چلتا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ ان کی ہر قابل گرفت بات سے دل گرفتہ نہ ہوں، آپ کو یہ ایک الگ پریشانی لاحق ہو جائے گی اگر آپ دل برا کریں گے، لہٰذا ان کی باتوں کو چھوڑ دیجئے۔ جن جن خیانتوں پر آپ مطلع ہوتے رہے ہیں ان سے محاسبہ نہ کیجئے، اللہ خود ان سے نبٹنے کے لیے کافی ہے۔ آپ درگزر اور احسان کی راہ اختیار کیجئے، کیونکہ یہی راہ اللہ کو پسند ہے۔ آیت نمبر 14۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، اور انہیں بھی جو ہدایات دی گئی تھیں ان کا اکثر حصہ انہوں نے بھلا دیا، جس کے نتیجے میں ہم نے تا قیامت ان کے درمیان دشمنی اور کینے کا بوجھ ڈال دیا، اور عنقریب اللہ انہیں وہ سب کچھ بتا دے گا جو وہ اس دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ اب یہاں یہود، جہاں اللہ تعالیٰ پچھلی آیت میں یہود کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نصارہ سے بھی پختہ عہد لیا گیا تھا، لیکن انہوں نے بھی وہی کیا جو یہود نے کیا، عہد شکنی کی، سرکشی کی، اور مختلف جو ہے مواقع پر اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ نافرمانی کی۔ جہاں کہیں بھی نصارہ کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے یہودیوں پر جی بھر کر ظلم ڈھائے، اور ان کی یہ دشمنی تا قیامت جاری رہے گی، کیونکہ ان کی کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے۔ اب کوئی ایسی الہامی متفق علیہ چیز ان کے ہاں موجود ہی نہیں ہے جس کی بنیاد پر کسی وقت بھی ان کے اتحاد کی بنیاد اٹھائی جا سکے۔ تا قیامت جو ہے آپس میں دشمن رہیں گے، کینہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بیج بو دیا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی گرفت کرے گا ان باتوں پر جو یہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ آیت نمبر 15۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو تمہاری ان بہت سی باتوں کی وضاحت کر دیتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپائے جاتے تھے، اور بہت سی باتوں کو چھوڑ بھی دیتا ہے۔ اب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب نے بے شمار آیات جو ہے ان کی تعویل کر ڈالی تھی، یا پھر انہیں لوگوں سے چھپا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی آیات کا علم عطا کیا ہوا تھا، پھر ان میں سے بہت سی آیات ایسی بھی تھیں جن کا آپ نے یہود سے ذکر ہی نہیں کیا، کیونکہ انہیں بتانے کی کوئی حقیقی ضرورت ہی نہ تھی، اور جن آیات کا ذکر کیا وہ بھی بہت تھیں، تھوڑی نہیں تھیں، جن کا بتانا دین حق کے قیام کے لیے ناگزیر تھا۔ چنانچہ انہوں نے رجم کی آیت کو چھپانے کی کوشش کی تھی، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا بھی تھا۔ اس آیت میں بعض علماء نے نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت بھی لی ہے، تاہم اکثر مفسرین نور کو کتاب مبین ہی کی صفت قرار دیتے ہیں۔ اس آیت کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پہلے آ چکا ہے، اب یہاں پر جو نور و مبین کی بات ہو رہی ہے وہ قرآن پاک ہے۔
تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔